سنول داؤد کے وکیل کو عدالت کے باہر سے زبردستی اٹھوا لیتا ہے اور ایک ویران مکان میں لے جاتا ہے۔ وہاں وہ اس پر سخت دباؤ ڈالتا ہے اور اسے سچ اگلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ خوف اور پریشانی کے عالم میں مار پیٹ کے بعد وکیل ٹوٹ جاتا ہے اور موسیٰ کے تمام جرائم اور حقائق اس کو بتا دیتا ہے۔ خفیہ ثبوتوں اور مکمل ریکارڈ پر مشتمل فائلیں سنول کے حوالے کر دیتا ہے۔ سنول اسی وقت اس وکیل کا ویڈیو بیان بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ ثبوت ہاتھ آتے ہی سنول سیدھا اپنی جیپ میں پیا کے گھر پہنچتا ہے۔ وہ اسلم صاحب کو یقین دلاتا ہے کہ اب داؤد کا بچنا ناممکن ہے اور اس کی جگہ جیل ہی ہوگی۔ یہ بات پیا بھی سن لیتی ہے۔ سنول پیا کو وکیل کا ریکارڈ شدہ بیان اور تمام ثبوت دے دیتا ہے۔ فائلیں دیکھ کر پیا کی آنکھوں میں خوشی چلک اٹھتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی داؤد کو اس سازش کا علم ہوتا ہے، وہ فوراً پولیس افسر بابر کو حکم دیتا ہے کہ کسی بھی طرح سنول کو گرفتار کرو۔ چنانچہ بابر پولیس ٹیم کے ساتھ ڈبو کلب پہنچتا ہے اور سنول کو طلب کرتا ہے۔ بابر الزام لگاتا ہے کہ سنول نے داؤد کے کہنے پر غریبوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کروائے ہیں، اسی جرم میں اسے حراست میں لیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر سنول کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اسی دوران پولیس کی موجودگی کی خبر ملتے ہی ٹیپو پیا اور اسلم صاحب کو لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ پولیس سنول کو تھانے لے جا رہی ہوتی ہے کہ سنول راستے میں پیا سے کہتا ہے، جو ثبوت میں نے تمہیں دیے ہیں فوراً وحید تک پہنچا دینا اور عدالت میں داؤد کے خلاف پیش کرنا۔ پیا اسلم صاحب کے ساتھ فوراً وحید کے پاس جاتی ہے اور ساری حقیقت بتا دیتی ہے۔ وحید تمام ثبوت اور فائلیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اگلے دن عدالت میں سماعت شروع ہوتی ہے۔ پیا اور اسلم صاحب جج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وحید داؤد کے خلاف تمام شواہد عدالت میں جمع کرا دیتا ہے۔ جج فوراً پولیس افسر بابر کو حکم دیتے ہیں کہ داؤد کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ بابر داؤد کو طلب کرتا ہے۔ عدالت میں پہنچتے ہی جج سخت لہجے میں سوال کرتے ہیں، تمہارے وکیل نے تمہارے خلاف گواہی دے دی ہے اور تمہارا مجرمانہ ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، کیا تم ہی موسیٰ ہو؟ داؤد لاجواب ہو جاتا ہے۔ جج اسے جیل کی سزا سنا دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ سن کر داؤد کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے، جبکہ پیا اور اسلم صاحب سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ پولیس داؤد کو گرفتار کر کے تھانے لے جاتی ہے اور اتفاق سے اسے سنول کے ساتھ ایک ہی حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ داؤد شرمندہ ہو کر سنول سے معافی مانگتا ہے۔ ادھر پیا فوراً سسی کے گھر پہنچ کر اسے بتاتی ہے کہ سنول جیل میں ہے۔ پھر وہ شہریار صاحب کو فون کر کے ساری صورتحال بیان کرتی ہے۔ شہریار صاحب اپنے اثر و رسوخ سے سنول کی رہائی کا بندوبست کروا دیتے ہیں۔ پیا اور اسلم صاحب تھانے پہنچتے ہیں۔ اسی لمحے سنول رہا ہو کر باہر آ جاتا ہے۔ اسلم صاحب سنول کو گلے لگا لیتے ہیں اور سنول دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پیا دھیمے لہجے میں کہتی ہے، سنول، ہماری وجہ سے تم نے بہت قربانیاں دی ہیں، آج میں دل کی بات کہنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ اسلم صاحب کے سامنے اعتراف کرتی ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ سنول کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ گھر پہنچ کر ذکیہ کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ داؤد اب جیل میں رہے گا۔ ذکیہ پیا سے کہتی ہے، اب ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے، اس لیے ہم تمہارا اور سنول کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ سنول اور پیا خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، مگر کہانی یہاں نیا رخ لیتی ہے۔ المیہ کو جب اس شادی کا علم ہوتا ہے تو وہ سنول کے پاس آ کر چونکا دینے والا انکشاف کرتا ہے۔ کیمرے کی ویڈیو جو وحید کو ملی تھی وہ میں نے بھیجی تھی۔ سنول سکتے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کل میری پیا سے شادی ہے۔ المیہ خوشی سے واپس چلا جاتا ہے۔ اگلے دن شادی کی تیاریاں عروج پر ہوتی ہیں۔ سنول بارات لے کر پیا کے گھر پہنچتا ہے۔ پیا اسٹیج پر بیٹھی ہوتی ہے، نکاح کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک سنول صاحب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ المیہ کو قریب بلاتا ہے۔ پیا حیران رہ جاتی ہے۔
سنول پیا سے کہتا ہے علیار تم سے سچی محبت کرتا ہے، تم اسی سے شادی کرو۔ پیا روتے ہوئے کہتی ہے میں تم سے محبت کرتی ہوں مگر سنول خاموشی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ علیار پیا سے معافی مانگتا ہے اور پیا بالآخر اس سے نکاح کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب علیار اور پیا کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ بعد میں علیار پیا کو ہنی مون پر کشمیر لے جاتا ہے۔ دوسری جانب شہریار سسی کو طلاق دے دیتا ہے اور سنول سسی سے نکاح کر لیتا ہے اور اسے بے حد محبت اور عزت دیتا ہے۔ یہ تھی کہانی کا ایک نیا موڑ۔ اگر آپ اس ڈرامے کی آگے کی دلچسپ کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔